अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है एक चुप सौ सुख, जिसकी राइटर हैं सबाहत यास्मीन। वो पसीने से यूं तरबतर थी कि सर के बाल तक गीले हो चुके थे। दायां कंधा दुखने लगा तो इसने बैग वहां से उतारकर बाएं कंधे पे लटकाया। पैसे बचाने की इसे आदत थी और हर गरहिस्तन की तरह अपनी इस आदत के साथ वो खुश और मुतमईन थी। टैक्सी की बजाय रिक्शा लेती और जहाँ रिक्शा वाली बचत मुमकिन होती तो वो भी ज़रूर करती। सौदा सल्फ और कपड़ा जूता लेते वक्त खूब भाव ताव करती। 10 रुपये बचाने की खातिर घंटों बहस कर सकती थी वो, मगर घर में इसे चुप लग जाती थी, शदीद चुप। ये इसकी अम्मा का दिया हुआ सबक था। रुखसती के वक्त इसके गले लगी तो 6 लफ्जी नसीहत की, याद रखना, एक चुप सौ सुख। इसने वो एक चुप पल्लू से बांध ली, मगर वो सुख। ये सब सोचते हुए ना चाहने के बावजूद इसके लबों से ठंडी आह निकली। माजी के 17 साल इसने वो सुख ढूंढते हुए गुजारे थे, मगर अभी तक वो इसे मिल नहीं सके थे। हो सकता है मुस्तकबिल की करीब ही किसी घड़ी में छुपे हों। इसने खुश उम्मीदी से सोचा और घर के दरवाजे पे लगे लट्टू को घड़ीवार घुमाया। घर आ गया था। रोज़ाना यूं ही सोचों के ताने बाने बुनती वो घर पहुंच जाती थी। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ को हदे अदब में रखते हुए इसने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। रोज़ाना यही करख्त आवाज़ इस्तकबाल करती, मगर आज वो रोज़ाना से ज़्यादा डरी क्योंकि आवाज़ मामूल से कहीं बुलंद थी, यानी अम्मा गुस्सा में थीं। यहीं कहीं होगा अम्मा जी, धीरे से कहते हुए इसने पर्स इनके पास तख्त पे रखा और ख़ुद वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो पर्स उल्टा हुआ था, हर शय बिखरी पड़ी थी और अम्मा बड़े ध्यान से अंदरूनी जेबें चेक कर रही थीं। पैसों वाली जेब से 100 के 3 50 का एक नोट बरामद हुआ और कुछ सिक्के खड़खड़ाए। कहाँ गया मेरा मोबाइल? उन्होंने इसकी आंखों में आंखें डालीं। मैं चाय पी के फ़ौरन ढूंढती हूँ। रहने दो, तुम अब बस चाय ही उड़ाओ। वो उठकर इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। मैं अभी देख लेती हूँ। वो कहकर मुड़ने को ही थी कि अम्मा ने इसकी कलाई ज़ोर से मरोड़ी। तुम्हारे देखने से ही तो ये दिन आया है जी। जो इसकी समझ में आ रहा था वो सब समझने को इसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। जाने कब से नज़र थी तुम्हारी अम्मा जी। बेयकीनी और दुख इसकी आंखों में आकर साकित हो गए। अरे क्या अम्मा जी बता मुझे, कहाँ से मेरा मोबाइल? उन्होंने इसकी कलाई को ज़ोर से झटका दिया। आप कहीं रख के भूल गई होंगी। अब की बार वो बस ज़रा सा मिनमिना सकी। मैं बूढ़ी हुई हूँ, पागल नहीं। उन्होंने झटके से इसकी कलाई छोड़ी। वो तवाज़न बरकरार ना रख सकी और तख्त के पाए के पास जा गिरी। अम्मा सहन से बरामदे में चली गईं। ग्रिल के इस पार से कभी इनके बुड़बुड़ाने की आवाज़ आती, कभी चिल्लाने की, मगर वो वहीं बैठी रही, बिल्कुल साकित। फिर अम्मा पाँव में चप्पल अड़से इसके करीब से होकर गेट से बाहर चली गईं। बाहर खड़े होकर गेट के लट्टू को उन्होंने मुखालिफ घड़ीवार घुमाकर अपने तईं दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया था। आकिफ़ा गेट की आवाज़ से चौंकी और गेट की सिमत देखा। अम्मा जी ठीक से कुंडी चढ़ाकर सोया करें ना, इतनी लंबी दोपहर होती है आजकल। 3 दिन कबल इसने अम्मा से ये बात कही थी। जब जुमा के दिन वो अस्पताल से आधी छुट्टी करके लौटी तो सुनसान लंबी दोपहर में अम्मा गेट को महज लट्टू घुमाकर बंद किए गहरी नींद सोई हुई थीं। और अम्मा ने जवाबन कहा था, अच्छा तू अब मुझे अक्लमंदी की बातें तुम सिखाओगी बीबी। सो रही होती हूँ, मरी नहीं होती, समझी? तब तो वो चाहे कुछ समझी ना समझी, आज इसके 14 तबक रोशन ज़रूर हुए थे। अजान की आवाज़ आई तो इसने झट से तख्त पे पड़ी चीज़ें बैग में डालीं और वज़ू करने चली गई। आज तो नमाज मुकम्मल करना भी बेहाल हो गया था। जहन भटक भटक कर अम्मा जी की बातों की तरफ चला जाता। अभी जब वो मेरे पास से गुजरकर बाहर जा रही थी तब भला क्या कहा था? इसने याद करने की कोशिश की। बहन को दे आई होगी ना उठाकर। नमाज मुकम्मल हो गई थी। इसने सोचों में गलतां ही सलाम फेरा। मुझे माफ़ कर दे मेरे रब, मेरे मालिक मुझे माफ़ कर दे। इसने अपने रब के आगे हाथ जोड़े और फिर सजदे में गिर गई। आंखों में बर्फ हुई तकलीफ कतरा कतरा पिघलती रही। वो सजदे में गिरी बेआवाज़ रोती रही।
دل بھر کے رو لینے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا، تب سجدے سے سر اٹھایا۔ روٹی بنا دو گی ڈاکٹرنی صاحبہ، یا اس عمر میں وہ بھی خود بنانی پڑے گی؟ ابھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اماں کی پکار سنائی دی۔ جانے وہ کب واپس آئی تھیں۔ اس نے بنا دعا مانگے ہی جانماز اٹھا دی۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر گھرانے سے تھا۔ والدین کی پہلی اولاد تھی، لہٰذا نازوں میں پلی اور بے حد لاڈلی تھی۔ بیاہ کے آئی تو اتنا جہیز لائی کہ دور دور تک چرچے ہوئے، مگر اپنی زبان اماں کے ہاں چھوڑ آئی تھی۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ اس کی اماں خود بھی بڑی بدمزاج اور تیز زبان ہوا کرتی تھیں۔ وقت رفتہ رفتہ انہیں ٹھوکریں لگاتا گیا، سبق سکھاتا گیا۔ پہلے وہ کچھ نرم خو ہوئیں، پھر خوش مزاج اور پھر خوش گفتار۔ اس کی شادی طے ہوئی تو ہر وقت اسے یہی سمجھاتی کہ دیکھو میری بد زبانی سے نہ میرا معاشرے میں مقام بنا، نہ سسرال میں، اور نہ ہی میاں کے دل میں۔ تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ اور رخصتی کے وقت بھی انہوں نے باقی ماؤں کی طرح نہ اس کا ماتھا چوما، نہ ڈھیروں دعائیں دیں، تو فقط ایک نصیحت کی، ایک چپ سو سکھ۔ اور پھر جب تک وہ حیات رہیں انہوں نے اس پہ کڑی نظر بھی رکھی۔ کبھی جو کہیں سے سن لیتیں کہ عاکفہ کے ہاں کچھ کہا سنی ہو گئی ہے تو فوراً فون کھڑکاتیں اور صاف کہتیں کہ زبان درازی کی تو مجھے اماں نہ کہنا۔ صرف ایک بار نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے کوئی جملہ ادا ہو گیا تھا تو اماں نے سخت کلاس لی۔ اس نے اماں کو صفائی دیتے ہوئے کہا تھا، اماں میں جانتی ہوں ایک چپ سو سکھ، مگر مجھ سے چپ نہیں رہا گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے بیٹی، چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں مگر ہر عمل میں نہیں لاتے۔ تم چپ کی پریکٹس کیا کرو، مسلسل کیا کرو، تب ہی سکھ ملے گا۔ میں نے چپ نہ رہ کے رشتے کھوئے ہیں، آسانیاں کھوئی ہیں، مقام کھویا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی ٹھوکر لگے، تب تم پہ صحیح غلط واضح ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میری نصیحت ہی تمہارے لیے مشعل راہ ہو اور تم ٹھوکروں سے بچی رہو۔ اور پھر اس دن کے بعد سے اماں نے اپنی زیر نگرانی اس کو چپ کی پریکٹس کروائی، مرتے دم تک کرواتی رہیں۔ اگر اس سے چھوٹی موٹی چوک بھی ہو جاتی تو فوراً دماغ درست کرنے آ جاتیں، اور پھر وہ نہ رہیں۔ مگر تب تک عاکفہ چپ رہنے کی عادی ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ خواہ مخواہ ہی ٹی وی کے آگے آن بیٹھی۔ حالانکہ نہ تو اسے ٹاک شوز کا شوق تھا، نہ پرائم ٹائم ڈراماز میں دلچسپی تھی، مگر آج نہ نیند آ رہی تھی، نہ کتاب پڑھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اور تو اور اس نے بیٹے، بہن اور شوہر کو میسج تک نہ کیے، جو اس کے لیے دن بھر کی سب سے بڑی تفریح تھی۔ بظاہر اس کا رخ ٹی وی کی طرف تھا، مگر نہ وہ اسے سن رہی تھی نہ دیکھ رہی تھی۔ گزشتہ 17 سالوں میں اس نے کیا کچھ نہ سہا تھا، کیا کچھ نہ دیکھا تھا۔ تن تنہا محض ایک چپ کے سہارے وہ بیاہ کے آئی تو شوہر کے 3 چھوٹے بھائی اور ایک بہن سب ہی تقریباً جوان تھے۔ وہ ایف اے پاس تھی۔ ایک روز اچانک میاں ایک نرسنگ کورس میں اس کا داخلہ کرا آئے۔ میاں اکیلے کمانے والے تھے، لہٰذا کورس کے فوراً بعد اس نے ایک اسپتال میں نوکری کر لی۔ اللہ نے جلد ہی ایک بیٹا عطا کر دیا۔ ادھر سب سے بڑے دیور اور نند کا بیاہ شروع ہو گیا۔ بیاہ تو چند دنوں کی مصروفیات تھیں، مگر اس پہ جو خرچ ہوا اسے بھرتے بھرتے ان دونوں میاں بیوی کو سالوں لگے۔ پھر بھی دیورانی سے اسے یہ سننے کو ملا کہ بھابھی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن میں ہی کھپتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ساس اور نند منصف بنی، الیاس صبح اور شام کے بعد کے لیے انہوں نے تمام بڑے بڑے کام الگ کیے، جیسے فرش دھونا، کپڑے دھونا، سالن بنانا، آٹا گوندنا، اور باقی سارا دن کے کام چھوٹی کے حصے آئے۔ وہ چپ رہی، خیر چھوٹی پھر بھی لڑ جھگڑ کر الگ ہی ہوئی، اور چونکہ وہ چپ رہتی تھی لہٰذا اس نے بہتوں کو خود کے لیے گھنی اور میسنی جیسے الفاظ بولتے سنا۔ پھر چھوٹے دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہوئیں۔ قرض بھی اترا نہ تھا کہ ان کی بیویوں کو حصہ لے کر پرسنلی اسٹیبلش ہونے کی فکر ہو گئی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ جوڑ کر رکھے، یا کم از کم اپنے کمرے میں اے سی ہی لگوا لے، مگر اس کی خواہشیں چپ کے تالے کے پیچھے پڑی رہیں۔ گھر بقا رقم تقسیم ہوئی اور وہ اماں جی کے ساتھ ایک نسبتاً چھوٹے اور سادہ گھر میں آ بسی۔ وہ ملنے ملانے والوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اماں جی نے خود اس کے ساتھ رہنا پسند کیا، مگر اماں ہر ایک کو یہی سناتیں کہ اس کا شوہر شہر سے باہر ہے، اس لیے مجبوراً اس کے ساتھ رہنا پڑا، اور وہ چپ چاپ سنے جاتی۔ ادھر میکے میں بھی اس کے 5 بھائی یکے بعد دیگرے شادی کے بعد الگ ہوتے گئے۔
اس کی چھوٹی بہن ابھی فرسٹ ایئر میں تھی کہ اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہاں بھی چاروں الگ گھر بنا چکے تھے۔ اماں اور نجمہ چھوٹے والے کے ساتھ رہتی تھیں۔ اماں اللہ کو پیاری ہوئیں تو بھائیوں نے طے کیا کہ نجمہ سب کے ہاں مہینہ مہینہ رہا کرے گی تاکہ کسی ایک پہ بوجھ نہ بنے۔ باپ کی چھوڑی گئی وراثت سے ان سب کے حصے میں اتنا اتنا ضرور آیا تھا کہ سب ہی مالی طور پر اچھے خاصے مستحکم تھے، مگر نجمہ کے ماں باپ نہ رہے تھے، لہٰذا اب اسے بوجھ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا بہت بار جی چاہا کہ نجمہ کو لا کر اپنے گھر ٹھہرا لے تاکہ روز روز کے آنے جانے سے اس کی پڑھائی تو کم از کم متاثر نہ ہو، مگر چپ اڑے آ جاتی۔ اماں جی اٹھتے بیٹھتے محمد ولی کے اکلوتے ہونے پہ پریشان ہوتی رہتیں۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ان کی پریشانی اتنی بڑھی کہ وہ محمد ولی کے لیے نئی امی لانے کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئیں۔ عاکفہ اگر پہلے چپ اوڑے رہتی تھی تو اب گہری چپ اوڑے رہنے لگی۔ اگر انہیں کوئی لڑکی اپنے حساب کی مل جاتی تو لڑکی والوں کو ان کا حساب کتاب پسند نہ آتا۔ ایک دفعہ بات کچھ آگے چلی تو محمد ولی کے سب سے بڑے چچا نے آ کر اماں سے خوب بحث کی اور بالآخر انہیں مزید پیش قدمی سے باز رکھنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ خیر ایک آدھ سال بعد اماں کو پھر سے جوش آیا، مگر پھر خود ہی سنبھل گئیں کہ ایک سال بعد پھر اماں کو جوش آیا مگر پھر خود ہی سنبھل گئیں کہ اب تو محمد ولی بڑا ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے ابا کی شادی کا سوچنا چھوڑا اور اس کی شادی کے متعلق سوچ سوچ کے خوش ہوتی رہیں۔ عاکفہ کے ساتھ ان کی لڑائی ہمیشہ رہی۔ شادی کے 17 سال بعد بھی وہ ان کی پسند سے سبزی تک نہ لا سکتی تھی۔ جو اماں جی کہتی وہی لاتی، وہی پکاتی، ناپسند ہوتا تب بھی وہی کھاتی۔ لوگوں کے ساتھ کیسا لین دین رکھنا ہے، اس کے بھتیجے بھتیجیوں کو کس قسم کے تحائف ان کی آمین یا سالگرہ پہ بھجوانے ہیں، سب اماں جی ہی طے کرتیں۔ وہ چپ ہی رہتی، مگر آج تو اس کا دل بھر آیا تھا۔ تمام کام کاج سے فارغ ہو کر اس نے کمرے کی کنڈی لگائی، بکسے سے پرانا البم نکالا اور اماں کی تصویر کو گلے لگا کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ اماں، کہاں ہیں میرے حصے کے 100 سکھ؟ کہاں ہیں؟ بتا مجھے۔ تیری چپ آج بھی میرے پلو سے بندھی ہے، مگر وہ 100 سکھ کہیں نہ ملے مجھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور اسی رونے دھونے میں اس کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ پھر جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اسے فون کی بیل سنائی دی۔ بڑی ہی مشکل سے وہ خود کو ذرا سا جگا سکی اور فون آن کیا۔ ہیلو، کہاں تھی تم؟ کتنے میسج کیے میں نے؟ محمد ولی کا باپ چھوٹتے ہی بولا۔ میسج ٹون آف تھی ولی کے ابا، اور میں سو گئی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ ولی کے ابا کی غصیلی آواز نے اس کی آدھی نیند تو فوراً بھگا دی تھی۔ بس سوتی ہی رہنا، یہاں میں کتنی مشکل میں ہوں، کس قدر پریشان ہوں، کوئی احساس نہیں تمہیں؟ سوری، وہ میں دراصل، پتہ ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہا تھا تاکہ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو، مگر دن کو تم گھر میں ہوتی نہیں اور شام کو تمہیں کام بہت ہوتے ہیں، جو وقت بچے اس میں سو جاتی ہو۔ وہ تلخی سے بول رہا تھا۔ عاکفہ کا حلق تک نمکین ہو گیا، مگر وہ چپ رہی، بتا بھی نہ سکی کہ وہ بھی ہرٹ ہوئی ہے، گھنٹوں روئی ہے۔ گاڑی لگ گئی تھی مجھے، باز کی مجھ سے۔ اس کی چپ کو مزید ندامت تصور کرتے ہوئے اس نے بتایا۔ عاکفہ کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ نئی گاڑی جو آپ کے باس نے پرسوں ترسوں ہی 0 میٹر نکلوائی تھی؟ ہاں وہی، قدرے سست سا ہو کر اس نے جواب دیا تھا۔ عاکفہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا بولے، کیسے تسلی دے۔ دوپہر سے اس کے پیچھے لگا ہوں، ابھی تک ٹھیک ہوئی ہے، خرچ بہت ہو گیا ہے اور باس ناراض بھی خوب ہوئے۔ اللہ خیر کرے گا، وہ بس یہی کہہ سکی۔ ہاں بس دعا کرنا بہت ساری، اور تم ٹھیک ہو؟ اس کے آخری 3 لفظوں پہ عاکفہ جیسے تڑپ کر رہ گئی۔ دل میں گھاؤ لگا تھا اور گہرا بھی کافی تھا۔ درد کا اثر اتنی جلدی کہاں زائل ہوتا، اوپر سے زخمی دل بری طرح بھدکا، کھل کر بیان ہونے کو بے تاب ہوا، مگر عاکفہ نے اسے گھرکا چپ کی گولی دی۔ جی الحمدللہ، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم سو جاؤ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ فون بند ہوا تو اسے پھر سے بے طرح رونا آیا۔ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر کوئی خیال آنے پہ واٹس ایپ کھولا۔ محمد ولی کا لاسٹ سین 12:47 کا آ رہا تھا اور اب 1 ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے، یعنی امکان تھا کہ وہ جاگ ہی رہا ہوگا۔ اس نے وائس میسج کرنے کے لیے مائک کے نشان پہ انگوٹھا رکھا، کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پھر کچھ سوچ کر اس نے اس کی پروفائل کھولی
تو نظر اسٹیٹس کی طرف بھٹکی۔ پریپیرنگ گرینڈ ٹیسٹ، دعا کرنا سب، وہ جو بولنے کو ہی تھی نئے سرے سے چپ ہو گئی۔ یہ اسٹیٹس اس نے یقیناً آج ہی کہیں اپڈیٹ کیا تھا، کیونکہ جمعوں کی شام سے آج دوپہر تک تو اس کا اسٹیٹس انوائٹنگ ویکینڈ ہی تھا۔ اب وہ کیسے اس کو ڈسٹرب کرتی؟ وہ موبائل تکیے کے نیچے رکھ کے چپ کر کے لیٹ گئی۔ نیند اب اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور چپ، اس نے چپ کے اندر شور برپا کیا ہوا تھا۔ وہ اسپتال سے چھٹی لے کر نجمہ کی طرف چلی آئی تھی۔ اس مہینے وہ منجلے بھیا کے ہاں تھی، جو عاکفہ کو بہت قریب پڑتا، سو اس نے غنیمت جانا۔ ہمیشہ وہ نجمہ کی خبر گیری کرنے جمعہ کے دن اس کے ساتھ ضروری چیزوں کے لیے بازار جانے یا اس کے ہی کسی اور کام سے آیا کرتی تھی۔ پہلی بار وہ اپنا دل بہلانے آئی تھی اور یہاں آ کر تو اس کا دل دکھ سے جیسے بھر گیا تھا۔ عظیم، تمہیں شرم نہ آئی؟ ارے اپنی بھی تو 3 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی کرو گے کیا؟ وہ ابھی دم بھی نہ لینے پائی تھی کہ عظیم دکان سے بھاگا بھاگا چلا آیا اور لگا اسے ایک رشتے کی بابت بتانے۔ 3 بچوں کے باپ کا رشتہ، اس کا دل کٹ کے رہ گیا، وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ مگر عظیم ڈھٹائی سے بولا، تو کیا کروں، شریف لوگ کہاں ملتے ہیں آج کل، اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ تو کرنی ہی پڑے گی، پھر ہی مناسب رشتے ملتے ہیں۔ اچھا تو باجی پھر تم بھاگ دوڑ کر لو، میں تو دشمن ہوں نہ اس کا۔ جو کر رہے ہو وہ دوستی بھی تو نہیں ہے۔ فوراً دل کا دکھ بیان ہوا۔ تو کیا کریں باجی، نقاش بھائی کا سالہ بھی تو اچھا خاصا تھا، تمہیں ہی پسند نہ آیا۔ وہ لا تعلقی اور بیزاری سے بول رہا تھا۔ عاکفہ اب کچھ بول نہ سکی، نہ شکوہ نہ نصیحت، نہ جذباتی بلیک میلنگ۔ بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سب کو بٹھا کر ڈھیر سارا سمجھائے، مگر یہاں سمجھنے والا کون تھا؟ اس بیزاری اور لا تعلقی میں ایک یہ سیر تھا تو باقی سب سوا سیر۔ بہن کی شادی پہ خرچ کرنا تو ایک طرف، اس کے روزمرہ کے جوتی کپڑے پہ بھی وہ لوگ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ معصوم دن بدن مرجھاتی جا رہی تھی۔ عاکفہ دل میں ڈھیروں تعصف لیے اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ گیلری میں پڑے ننھے سے پنگھوڑے میں آری ترچھی لیٹی تھی۔ نجمہ، جی باجی۔ اس کے پکارنے پہ وہ سیدھی ہوئی، ہاتھ سے لباس درست کیا جو 20 نہیں بلکہ سینکڑوں بار کا دھلا ہوا لگتا تھا۔ یہاں سوتی ہو کیا؟ پوچھتے ہوئے اس کا دل لرز رہا تھا اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ارے نہیں باجی، بس جب دل گھبرا جائے تو ادھر تازہ ہوا میں آ جاتی ہوں۔ نجمہ کے جواب دینے پہ اس کی جان میں جان آئی، ورنہ پوچھتے سمے وہ خود خوف زدہ تھی کہ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ کر ہی کیا سکتی تھی؟ کسی سے بات تک تو نہ کر پائے گی۔ اندر چلو، لان کا سوٹ لائی ہوں تمہارے لیے، شیفون کا دوپٹہ تو نہیں ہے مگر پرنٹ بڑا اچھا ہے۔ تو کیا ہوا باجی؟ شیفون کے دوپٹے تو ٹھہرتے ہی نہیں، لون والے کی تو بعد میں قمیض بھی بنائی جا سکتی ہے۔ وہ سمجھداری سے کہتے ہوئے اس کے سنگ چل رہی تھی، اور عاکفہ کا جی چاہا ابھی کے ابھی کسی دیوار سے اپنا سر ٹکرائے اور بار بار ٹکرائے۔ بھلا وہ محمد ولی کے سب سے چھوٹے چچا کی دفعہ بول کیوں نہ پائی تھی؟ بہت جھکاؤ تھا اس کا نجمہ کی طرف، سب ہی کو محسوس ہوتا تھا۔ اماں تو کئی بار تلخ و ترش کہہ بھی دیتی اس حوالے سے، مگر وہ کیا کرتی، اسے شرم آ رہی تھی، اور اماں نے بھلا اسے کہاں حق دیا تھا رائے دینے کا، مشورے دینے کا؟ اور ولی محمد کے چچا نے جب خود سے اماں کو کہا تب بھی انہوں نے سب دیورانیوں کے طعنے تشنے چپ چاپ سن لیے تھے اور بولی نہیں، نہ ہاں میں نہ ہی نا میں۔ اپنی اماں کے ایک چپ 100 سکھ والے فارمولے کے عین مطابق چپ رہی، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا نجمہ کو رخصت کرتے وقت وہ اماں والی نصیحت اسے کر پائے گی یا نہیں۔ معصوم نجمہ، جس نے بہاروں سا بچپن دیکھا، مگر اس کی نوخیز جوانی کو یتیمی اور مسکینی دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ بہن، یہ ذرا پیڑھی پکڑا دیں، یہ کسی کی رسم کل تھی۔ باقاعدہ دعا بھی شروع نہ ہوئی تھی اور سفید چادروں پہ رکھی گٹھلیوں کو خواتین کچھ دیر پڑھتی رہیں اور پھر کچھ دیر باتوں میں لگ جاتیں۔ ایک عمر رسیدہ صحت مند خاتون باقی لوگوں سے قدرے ہٹ کر ایک کونے میں بیٹھی تھی کہ ایک خوش شکل خوش لباس عورت نے ان سے پیڑھی مانگی۔ یہ لیں۔ عمر رسیدہ خاتون نے پیڑھی بڑھائی، دوسری محترمہ ان کے ساتھ ہی پیڑھی رکھ کر بیٹھ گئیں۔ اصل میں جوڑوں کا درد ہے نا تو اس لیے، ورنہ مناسب تو نہیں لگتا۔ وہ شائستہ خاتون محض پیڑھی لے کر بیٹھنے پہ شرمندہ تھیں۔ دوسری خاتون ہولے سے ہنس دیں اور بولیں، ارے چھوڑو بہن، آج کل کیا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم تو ایسی باتوں پہ بھی جھجکتے ہیں۔
یہ تو ہے، لوگ اور ان کے رویے بہت عجیب سے ہو گئے ہیں، میں تو پریشان ہو کر رہ جاتی ہوں۔ چلو سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، خود ہی اپنا حساب دیتے رہیں گے۔ جی یہ تو ہے، مگر ہم خواتین تو قبر سے بھی جب تک دور ہی رہنا چاہتی ہیں کہ جب تک اولاد زندگی میں سیٹل نہ ہو جائے اور اولاد۔ وہ فقرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئیں، ان کے چہرے پہ دکھ کے سائے لہرانے لگے۔ اللہ خیر کرے گا، خیر کی امید رکھنی چاہیے، بڑی خاتون نے انہیں تسلی دی۔ انشاءاللہ۔ وہ جانے کتنی بھری بیٹھی تھیں کہ گلوگیر ہو گئیں۔ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے؟ تھے تو 4، ایک رہ گیا ہے، باقیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ دل چھوٹا نہ کرو بہن، اب جو ایک ہے نا تمہارے پاس، دیکھنا 4 سے بڑھ کر چاہے گا، 4 سے بڑھ کر خیال رکھے گا۔ خیال تو وہ سب بھی رکھتے تھے، مگر انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ اب کیا پتہ آنے والی کس راہ پہ لگائے اسے، دعا کیجیے گا۔ ہاں ہاں ضرور میں دعا کروں گی، تم پریشان مت ہو، آنے والیوں کو واقعی بہت سے راہیں آتی ہیں، جانے کن راہوں پہ چڑھا دیں۔ میرے ساتھ بھی یہی سب ہوا، مگر ایک ہے میرے پاس اللہ کی نعمت، بیٹیوں سے بڑھ کے، سچ کہوں اف تک نہیں کرتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو ایسی بہویں دے۔ کم عمر خاتون حقیقتاً متاثر ہوئی تھیں۔ ارے آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ عمر رسیدہ خاتون نے کوئی خیال آنے پہ اچانک پوچھا۔ میرا بیٹا ہائی وے میں ملازم ہے، سرکاری نوکری ہے، کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں؟ وہ تو جیسے کھل ہی اٹھی تھیں۔ ہاں ایک رشتہ ہے تو صحیح، عمر رسیدہ خاتون نے کہا۔ ان کی نظروں میں کسی کا پریشانی سے ستا چہرہ گھوم رہا تھا۔ امی پلیز میرے لیے، میری خاطر، محمد ولی لجاجت سے کہتا عاکفہ کے گھٹنے پکڑے فرش پہ بیٹھا تھا۔ کیا کچھ تھا اس کی بولتی آنکھوں میں، امید، مان، بھروسہ۔ عاکفہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ امی میں جانتا ہوں پھپھو ہمیشہ آپ سے بہت روڈ رہی ہیں، مگر میری خاطر امی پلیز، امی میری پیاری امی۔ کتنا عزیز تھا نا اس کو یہ چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی تر و تازگی۔ کب چلیں؟ عاکفہ نے محبت سے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا اور پھر پوچھا تھا۔ آج، ابھی، اسی وقت؟ امی چلیں، کہتے کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس نے عاکفہ کی ہاں نا کا بھی انتظار نہیں کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا اسے لاؤنج سے باہر لے گیا۔ وہ بھی ہنس رہی تھی، خوش تھی۔ محمد ولی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ آنکھیں موندے بیٹھی وہ سوچ رہی تھی کہ ماہو سال بھی کیسے پر لگا کے اڑے نا۔ کل جو ولی اس کی گود میں سوتا تھا، آج وہ اس کا رشتہ لینے جا رہی تھی۔ اس کی دادی حیات ہوتی تو وہ نیم دیدہ ہوئی۔ اس نے اپنے دل ہی دل میں 2 لڑکیاں پسند کر رکھی تھیں کہ ان میں سے کوئی ایک جو اگر محمد ولی کو بھا جائے تو کیا ہی خوب ہو، مگر کیا کرتی، پھول سے محمد ولی کو مرجھائے ہوئے کیسے دیکھ پاتی، سو دل کی دل میں ہی رکھی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ جانے آپا حمیدہ کیا کہیں؟ عمر میں بڑی نند کے متعلق سوچتے ہوئے بھی وہ گھبرائی، بالکل ایسے جیسے شادی کے اولین دنوں میں وہ آپا حمیدہ کی تیز ایکس رے کرتی نظروں کے سامنے آنے سے بھی گھبرا جایا کرتی تھیں۔ پچھلے دنوں وہ محمد ولی کے چاچو میں سے سب سے بڑے بیٹے کا رشتہ بڑی سہولت سے ٹھکرا چکی تھیں۔ حالانکہ اس کی نوکری محمد ولی کی نوکری سے زیادہ اچھی تھی اور اس کے باپ کا جمع جتھا بھی محمد ولی کے باپ کے اثاثوں سے کہیں زیادہ تھا۔ اماں آئیں بھی؟ محمد ولی کی پکار پہ وہ چونکی، اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ عاکفہ کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب پہنچے اور کب محمد ولی گاڑی پارک کر کے باہر نکلا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتی محمد ولی کے سنگ آپا حمیدہ کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آپا سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں۔ محمد ولی ان کا پہلا پہلا بھتیجا تھا، لاڈلا تو انہیں بے حد تھا، لہٰذا اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھیں۔ محمد ولی، میں صدقے جاؤں، کتنے دنوں بعد چہرہ دکھایا۔ اسے چوم چاٹ کے فارغ ہوئی تو دھیان تھوڑا عاکفہ کی طرف گیا۔ آؤ نا تم بھی، بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ عاکفہ کے لیے اتنا استقبال بھی غنیمت تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر کو خم دیتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تارا، تارا، کام وام چھوڑو اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ، بآواز بلند انہوں نے نوکرانی کو ہدایت کی۔ پھپھو میں ایک کال کر کے آتا ہوں، محمد ولی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور باہر چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ ماں کو نظروں ہی نظروں میں کہہ گیا کہ پلیز فوراً سے پیشتر۔ عاکفہ کو اس کے اطاولے پن پہ ہنسی آئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر تارا ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی۔
फ्रूट्स, बिस्किट, जूस, वो सब कुछ एक साथ ही ले आई थी। आपा ने ट्रॉली इसकी तरफ खिसकाई। लम्हे भर के लिए इसकी निगाह बेशकीमत क्रॉकरी में खूब सी गई। बच्चे कैसे हैं आपा? इसने सिलसिला कलाम जोड़ा। ठीक ठाक है माशाल्लाह। नाजिया गई हुई है सुबह का एडमिशन कराने। अच्छा, यूनिवर्सिटी नहीं गई नाजिया? नहीं, वो अहमर का कोई टेस्ट था, वो छुट्टी कर नहीं सकता था और सभी घबरा रहा था अकेले जाते हुए कि कोई मसला ना हो जाए। चलें, अब वो भी कॉलेज में आ गया है तो इसमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ, अहमर और नाजिया भी से यही कह रहे थे कि तुम हम दोनों से भी ज़्यादा पुरएतमाद हो जाओगे। आपा बता रही थीं और इसकी नज़रें बार बार इनकी कलाइयों पे फिसलती। वो घर में आम तौर पे ही इतना सोना पहने रहती हैं, इसे पहले भी पता तो था ही, मगर आज महसूस कुछ ज़्यादा हो रहा था। आपा, मैं तो सवाल करने आई थी आपसे। इसकी निगाहें कलाइयों से हटीं तो बेशकीमत पर्दों पे जा टिकीं। नाजिया बेटी के लिए इसे तमहीद बांधना बिल्कुल ना आई थी। खिलाफ तवक्का आपा फ़ौरन ही फट ना पड़ी, बल्कि रसान से बोली, देखो आकिफ़ा, मोहम्मद वली मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन आकिफ़ा बगौर इन्हें सुन रही थी। लाउंज के खुले दरवाजे से मोहम्मद वली लान में टहलता नज़र आता था। फ़ोन इसके कान से लगा था, मगर जाने वो किसी से बात भी कर रहा था या बस यूं ही वक्त गुजार रहा था। आकिफ़ा होटल के इस्तकबालिया पे खड़ी मेहमानों को रिसीव कर रही थी। 3 बच्चों के संग आती एक खुशपोश सेहतमंद खातून को देखकर वो तो जैसे खुशी से निहाल ही हो गई। शुक्र है तुम पहुंच गई, मैं तो परेशान ही हो गई थी। आगे बढ़कर इसे गले लगाते हुए आकिफ़ा बोली, पहुंचना तो था ही, मेरे राजा का वलीमा है आखिर। वह जदीद तराश वाले बालों को हाथ से सेट करते हुए बोली, अरे इसे तो देखो, यूं लग रहा है जैसे वलीमा इसी का हो। आकिफ़ा की नज़र इसके पहलू में खड़े बच्चे पे गई तो इसने फ़ौरन इसे गोद में उठा लिया और इसके दोनों गाल चूमे। हाँ ना बाजी, इसकी ज़िद तो थी कि मैं बिल्कुल वली भैया के जैसा लगूं। और इन दोनों महारानियों को देखो, खाला के हाथ तक नहीं आई, फ़ौरन भैया भाभी के पास स्टेज पे पहुंच गईं। आकिफ़ा ने नजमा की बेटियों की जानिब इशारा किया। तौबा बाजी, जब अजहर की काल आई ना कि इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही तो इन दोनों ने तो रो रो कर उधम मचा दिया। बाजी, आपने ख्वामखा ही 2 दिन का गैप दिया बारात और वलीमा में। अच्छा होता कि तब एक ही चक्कर में सब भुगता जाते। अब देखें ना, अजहर ने इतनी कोशिश की मगर एक हफ्ते में 2 दफ़ा छुट्टी थोड़े ही मिलनी थी। आकिफ़ा इसके तफसील से बताने पे एकदम रंजीदा हो गई, कुछ बोल ही ना सकी। नजमा को फ़ौरन अनहोनी का एहसास हुआ। अब परेशान ना होना बाजी, आ तो गई हूँ ना, बस मैं तो ऐसे ही कुछ भी कह देती हूँ, सॉरी। मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाई, गाड़ी भी नहीं भिजवा सकी आज। गाड़ी नहीं भिजवाई तो क्या हुआ, मैं आ तो गई हूँ ना। नजमा ने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर दबाए। आकिफ़ा ने इसकी आंखों में देखा, वो इसे नज़र भर के कम ही देखती थी कि कहीं नज़र ही ना लग जाए। शौहर के दिए एतमाद और सास से मिली माँ जैसी मोहब्बत ने इसे पुरएतमाद तो बनाया ही था, बेहद पुरकशिश भी कर दिया था। ये बात ना कहा करो बाजी, पता है मेरे पास आज जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से ही है। मेरी वजह से कैसे? वो बेपनाह हैरान हुई। हाँ बाजी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी चुप की वजह से, तुम्हारे सआदतमंदी की वजह से। अजहर की माँ ने मुझे ऐसे ही तो पसंद नहीं कर लिया, तुम्हारी सास से कहीं मुलाकात हुई थी इनकी तो उन्होंने अजहर की अम्मी को बताया कि मेरी बहुत अच्छी, बहुत साबिर, बहुत नफीस बहू अपनी बहन के लिए हमा वक्त परेशान रहती है। तो जब ही आई थी अजहर की अम्मी रिश्ता लेके। क्या सच? इसे यकीन ना आता था। हाँ बाजी, बिल्कुल सच। और अजहर की अम्मी ने सोचा बड़ी बहन इतनी अच्छी है तो छोटी में भी कुछ गुण तो होंगे ही। आकिफ़ा ने फरते जज्बात से इसे गले लगा लिया। पता है मुझे भी आज ही ये बात पता चली, अभी जब मैं गाड़ी में जिक्र कर रही थी ना कि अल्लाह मेरी बाजी की खुशियों को नज़र से बचाए। उन्होंने बहुत सख्त हालात भी देखे हैं। तो तब मेरी अम्मी जान ने बातों ही बातों में ये इंकशाफ किया। अरे वो साथ आई हैं, मगर कहाँ हैं? वो कार्ड लेने गई हैं। मेरा क्रेडिट ख़त्म था तो कहने लगी मैं ही ले आती हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, मोहम्मद वली के वलीमा पे भी इसको दुकानों में दौड़े लगवाना शुरू कर दो। नजमा ने हंसते हंसते बताया। आकिफ़ा भी इस बात पे हंस दी। अब मैं दुल्हा दुल्हन के पास चलती हूँ, अकलौती खाला हूँ, स्टेज पे बैठना चाहिए ना कि इनके साथ।
हाँ ठीक है इकलौती खाला, जाओ अरमान पूरे करो जाकर। वो जाने के लिए मुड़ी तो आकिफा ने मोहब्बत पाश निगाहों से इसे देखा। वो इसके सुख की बहुत दुआ करती थी, इसके सुख से बहुत सुखी थी। मगर आज ये इंकशाफ हजारों लाखों सुखों से बढ़कर फराहत बख्श था कि नजमा के सुख दर हकीकत इसके ही मरहून मिन्नत थे। थैंक यू अम्मा। वो दिल ही दिल में अपनी अम्मा से मुखातिब हुई। तभी नज़रों में इसकी नज़र मोहम्मद वली के अब्बा और आपा हमीदा पे पड़ी। दोनों साथ बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे और इसे याद आया आपा हमीदा ने इस दिन इसके सवाल के जवाब में कहा था, देखो आकिफ़ा, मोहम्मद वली मुझे बहुत अजीज़ है, लेकिन खाली इसकी नौकरी को देखूं तो कभी रिश्ता ना दूं। बहुत अजीज़ है मुझे, मगर मेरी बेटी से बढ़कर तो नहीं, और अगर तुम्हारा घर देखूं तो तब ही तुम्हें इनकार कर दूं। मगर मेरे सामने तो तुम हो, मैं तुम्हें देख रही हूँ और मैंने बरसों से तुम्हें देखा है। अब मुझे अपनी बेटी का सुकून देखना है। मुझे तसल्ली है वो तुम्हारे घर में खुश रहेगी। मुझे इत्मीनान है कि वो सुखी रहेगी। तुमने खुद आज तक किसी को दुख नहीं दिया तो आइंदा क्या दोगी? या वो कैसे किसी को दुख देगा जो तुम्हारी गोद में पला है? पैसा, जेवर, घर बार, लोग सबकी यकीन दहानी करवाते हैं, मगर मुझे जो अपनी बेटी के लिए सबसे बढ़कर चाहिए है, इसकी यकीन दहानी तुम हो ना मेरे पास। आकिफा आपा के अल्फाज याद करते हुए आबदीदा हो गई। इस दिन जब वो जवाब के साथ लौटी तो मोहम्मद वली के चेहरे पे जाने कितने रंग थे और आंखों में कितने ही जुगनू, और ये दुनिया के किसी भी सुख से बढ़कर ही तो था। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। फ़ी अमानिल्लाह।